آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ اس بنا پر ہے کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کافر ہندو کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں کافر صرف ہندو کو ہی کہا جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو ایک رب نے بنایا ہے۔ تو کافر کس کو کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کافر صرف ہندو کو نہیں کہتے۔ سب سے پہلا کافر تو آسمان میں ہوا تھا۔ اب آپ سوچو کہ سب سے پہلا کافر آسمان میں کیسے ہوا؟ تو جب اللہ نے دنیا کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے دنیا میں صرف پانی تھا، پھر اللہ نے اس کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ نے اس کو 6 دن میں بنایا۔ اور ایک سورہ ہے، سورہ سعد، سورہ سعد کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ اور دوسری سورہ سعد آیت نمبر 72 میں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے پہلے فرمایا تھا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر سورہ سعد آیت نمبر 73، سو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے کہا جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب لوگ اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورہ سعد آیت نمبر 74، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ اللہ نے دیکھو یہاں پر اپنا ایک حکم لگا دیا کہ تم کو سب کچھ کھانا ہے جنت کے اندر، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب مت جانا۔ اب یہ حکم ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا، اتنی چیزیں اس کو کھانے کو دیں، تو اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرا کہنا مانتا ہے یا اپنی من کی مانی کرتا ہے۔ تو اس میں ایک حکم لاگو کر دیا گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ سب کچھ کھاؤ پیو، چاہے جہاں چاہو وہاں جاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس میں شیطان کا اب دخل ہوتا ہے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ تم کافر ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو پہلا کافر جو ہوا وہ آسمان میں ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ جب میں بندوں کو اتنا سب کچھ دیتا ہوں تو بندہ بھی میری تابع داری کرے، اور نہیں کرتا تو اس نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ کی جس نے نافرمانی کی اس نے کفر کیا، اور کفر کرنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب ہر بندے کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کے اوپر حکم لاگو کر دیا ہے تو اس کے حکم کے مطابق چلے، اور جو نہیں چلتا تو وہ کفر کرتا ہے، اور جو کفر کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم نے تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہاں سے دنیا میں چلے جاؤ، اور جب کبھی میری نعمت آ جائے تو اس کی تابع داری کرنا، میرا حکم آ جائے تو اس کے تابع داری کرنا، اور جو کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا، لیکن جو نہیں کرے گا وہ کفر کرے گا، اور کفر کرنے والا ہی کافر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس میں ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔